دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جیسے ربیع الاول شریف کو بطور خاص یاد بھی کرتے ہیں، مناتے بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ شب معراج 27 رجب المرجب، ذکر معراج بطور خاص وہ کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس پہ نیگیٹو میسیجز بھی چلانے شروع ہوتے ہیں کہ نہیں جی پہلے نہیں تھا، یہ کبھی ہوا نہیں تھا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا تھا، تو کیوں اس طرح کے اجتماعات سجاتے ہیں، کیوں اس طرح کے اہتمام کرتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم جو ہے وہ معجزہ ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور یہ اس وقت کے دور کے اندر کفار مکہ کے سامنے ایک بڑا جو ہے وہ معجزہ کے طور پہ جو ہے وہ چیز سامنے آئی تھی، اور سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات تھی۔ اور پھر اس معراج کے صدقے اس امت محمدیہ کو نماز جیسا جو ہے وہ تحفہ نصیب ہوا، اور پھر اس معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار الہی جو ہے وہ حاصل ہوا، ہم کلامی کا جو ہے وہ شرف جو ہے وہ حاصل ہوا، اور آپ نے جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کا معائنہ کیا، اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی بالمشافہ، اور جو ہے وہ امامت بھی فرمائی بیت المقدس شریف میں۔ تو یوں بے شمار جو ہے وہ نعمتوں کا جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ مجموعہ جو ہے وہ یہ معراج تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس معراج کی رات میں جو ہے وہ بہت ساری نعمتیں ملی، جن میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی جو ہے وہ تھا، اور یعنی بہت بڑا شرف ہے، بڑا شرف اور یہ ہے خاصہ ہے اور نبی یہ پاک صلی اللہ خاصہ علیہ حضور کا کہ آپ کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے وہ دیدار الہی دنیا کے اندر نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ ہاں، آخرت کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ہے کہ دیدار الہی ہوگا، لیکن دنیا میں جو ہے وہ کسی کو بھی مشافہ نہیں ہوگا۔ ہاں، خواب میں ہونا اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، اور بالمشافہ نہ ہونا، جسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب جو ہے وہ عرض کی تو منع فرما دیا گیا، لن ترانی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو ہے وہ بلوا کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا دیدار عطا فرمایا رب تعالیٰ نے۔ تو یوں ایک اگر ہم اسلامی تاریخ کے اندر بات کریں تو جہاں یہ ایک معجزہ تھا بہت بڑا، وہیں مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ نعمتیں تھیں، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت جو ہے وہ عظیم ترین نعمت جو اس رات کے تحفے کی صورت میں ملی، وہ نماز تھی۔ تو یوں مسلمانوں کے لیے یہ رات جو ہے وہ ایک متبرک جو ہے وہ رات ہے، مبارک جو ہے وہ رات ہے، اور مسلمان جو اسے مناتے ہیں تو اس کو منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس یاد کو منانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مبارک جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ آپ کو شرف جو ہے وہ ملے، اس کو جو ہے وہ منانا۔
پھر مسلمانوں کو جو عظیم تحفہ نماز ملا اس کو منانا، اور پھر احادیث طیبہ کی طرف ہم نظر کریں تو اس میں بھی اس رات کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ شب معراج کی رات سے متعلق جو ہے وہ حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رات 27 رجب کی رات ہے۔ اسی طرح 27 رجب یعنی رات گزرنے، شب پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، تو اب جو دن آتا ہے اس دن روزہ رکھنے کے بھی فضائل ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک کے لیے 27 رجب کا روزہ رکھے تو ایسا ہے گویا اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک دن کی جو ہے وہ اہمیت ہے، اور اس رات کی بھی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اب جہاں تک ہم بات کریں، جیسے آپ نے سوال کیا کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب جو پہلے جو ہے وہ نہیں منائے گی، تو اصل تو یہ کہ اس رات کی موجودہ جو ایک کیفیت ہے وہ کیا ہے، کس طرح مسلمان مناتے ہیں۔ اس رات میں جمع ہو کر اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، نماز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، شب معراج کے واقعات جو ہے وہ امت مسلمہ کو بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں احادیث طیبہ سے جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، واضح طور پہ موجود ہے۔ تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز منع والی نہیں کہ بھئی معراج کی جو روایات ہیں، وہ احادیث ہیں، وہ رات میں سنانا جو ہے وہ منع ہے، یا اس رات میں سنانا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اگر مسلمان جو ہے وہ اس رات میں اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں، اور مقصد ان سب چیزوں کا کیا ہوتا ہے، ایک طرف اس نعمت کی یاد کہ اللہ کی جانب سے ہمیں یہ نعمت ملی، اس کا شکریہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر، اور پھر ان باتوں کو جو اس معراج کی ہم جب روایات پڑھتے ہیں اس کے اندر حضور نے جو عذابات کو بھی ملاحظہ فرمایا، انعامات کو بھی ملاحظہ فرمایا، اس کا جو ہے وہ ذکر کرنا، تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان عذابات کی طرف لے جانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور انعامات کی طرف جانے والی چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہ اصل مقصد ہے، اور واعظ و نصیحت کا اصل مقصد ہی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کے اعتبار سے اس رات کو جو ہے وہ شب بیداری کرنا، اس رات کو جو ہے وہ عبادت کے اندر گزارنا، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ثواب کی بات ہی ہے، اور مسلمانوں کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہی ہے۔ ماشاءاللہ، ہمیں بھی ذکر معراج بھی کرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، دن کو آگے روزہ بھی رکھیں۔ 27 رجب المرجب جس کے روزے کی بھی فضیلت کو بیان کی، یہ نفلی روزہ ہے، رکھیں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ اور اکیلے بھی کوئی اگر 27 رجب کا رکھتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں۔ کئی جگہوں پر تو ٹھیک ہے، ہمیں ترغیب دی گئی ہے جی کہ اس روزے کے ساتھ پھر ایک اور ملا دیں، ہم 10 محرم کو رکھتے ہیں تو 11 کا یا 9 کا ساتھ ملا لیں۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ 7 ہفتے کا ملا لیجئے۔ یعنی مستحب جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کیٹیگری میں ہے، لیکن اکیلے بھی 27 رجب میں تو آپ اکیلے بھی رکھنا چاہے تو کوئی اس کی ممانت والی بات نہیں ہے، یہ بھی ذکر معراج ہی ہے۔ اور بطور خاص جو نماز کا تحفہ یہ معراج میں مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے، اس کو بطور خاص ہمیں اس پیغام اور اس میسیج کو یاد رکھنا ہے، اور یوں سمجھے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کر یہ ان معنوں میں معنوی طور پر یہ بھی ذکر معراج کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا جتنا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہر سال ماشاءاللہ ہوتے ہیں، آیتیں بھی وہی ہیں، حدیثیں بھی وہی ہیں، لیکن کفیل بھائی جب بھی یہ آتے ہیں، مواقع آتے ہیں، تو ایک لطف کیفیت عاشقان رسول کے دلوں میں ایک کیفیت وہ پیدا ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر ہو، دلوں میں خوشی داخل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ ذکر معراج بڑی دھوم دھام طریقے سے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام ہے نصر اللہ۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ شکار پہ جاتے ہیں دوست وغیرہ انجوائے کے لیے، تتر، بٹیر یا پرندے کوئی اور جانور کا شکار کرتے ہیں، کیا ان کا شکار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی، شکار پہ جاتے ہیں، یہ بھی لگتا ہے جا رہے ہیں یا تیاری میں ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ؟
ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا، یعنی بطور لہو و لعب جو ہے وہ شکار کرنا، کھانا جو ہے وہ مقصود جو ہے وہ نہیں ہوتا، بس ایک ہابی کے طور پر، ایک جو ہے وہ شوقیہ جو ہے وہ شکار کرنے کے طور پر شکار کرنا، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا، کیونکہ بہرحال کسی بھی آپ جاندار کی جو ہے وہ جان فقط اپنے کھیل کے لیے جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ چاہے جو ہے وہ تیتر بٹیر کا شکار ہو، چاہے مچھلی کا شکار ہو، چاہے کسی بھی چیز کا شکار ہو۔ ہاں واقعی جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ مقصود ہے، شوقیہ جو ہے وہ شکار کرنا مقصود نہیں ہے، تو شکار جو ہے وہ کرنا یہ جائز ہے۔ ہاں البتہ شکار کرنے کے پھر شرعی اصول و ضوابط ہیں کہ اگر آپ نے شکار جو ہے وہ کیا تو اس کو جیسے گن کی گولی سے جو ہے وہ آپ نے مارا، تو اگر وہ جانور گن کی گولی سے جو ہے وہ مر گیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر گن کی گولی سے جو ہے وہ زخمی ہوا اور آپ نے اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر اس کو شرعی طریقے سے اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا، تو اب وہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، آپ اسے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ تو بنیاد یہ ہے کہ جو ہے وہ بطور کھیل، بطور ہابی کے شوقیہ شکار کھیلنا، اس سے جو ہے وہ اسلام میں منع کیا گیا۔ ہاں ضرورتاً جو ہے وہ یا کوئی تجارت کی غرض سے جو ہے وہ شکار جو ہے وہ کھیلتا ہے، یا کھانے کے لیے ہی کسی چیز کا کوئی جو ہے وہ شکار کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کھانے کے لیے مطلب شکار جو اس طرح کرنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھی کھائیں گے بھی اور کچھ جیسا بھی ہو، تو اس میں بھی کوئی فرق رکھیں گے یا کھانے کی نیت سے ہے؟ اور وہی چیز اگر بالفرض کراچی کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں نارمل طریقے سے مارکیٹ سے یا بازار سے بہت اچھی فش اور معیاری پیسوں پر یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو میسر ہے، کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں، اب وہ یہاں سے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر سفر کر کے جا رہے ہیں، سارے ساتھ دوست احباب یہ بھی ساتھ ہیں، اب وہاں جا کر انہوں نے یہ سارا دن پوری ٹائمنگ یہی رکھی ہے کہ یہ ہم نے شکار پکڑنا ہے، اور مختلف جو طریقے ہیں مچھلیوں پکڑنے کے یا اس طرح کے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھانے کی بھی کچھ نہ کچھ کھا بھی لیں گے بعد میں، لیکن یہ کیا اس تناظر میں آئے گا؟ اب بنیاد یہی کہ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ کھانا ہے، اگر کھانا ہوتا تو وہی چیز جو ہے وہ یہاں پر دستیاب ہے آپ کے اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں، تو آپ اسے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کھا رہے، تو اس کا مطلب وہاں پر کھانا مقصود نہیں ہے بلکہ کھیلنا جو ہے کھیلنا وہ مقصود ہے۔ مقصود ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں تو ہے لیکن وہ چیز فریش دستیاب ہی نہیں ہوتی، یہاں پر آنے میں جو ہے وہ آپ کے پاس 2-3 دن کے بعد کی چیز ہی پہنچتی، اب کوئی خاص واقعی بھئی فریش چیز کے لیے جو ہے وہ ہم شکار کرنے جا رہے، تو دار و مدار جو ہے وہ مقصد اور نیت کے اوپر ہی ہے کہ اگر کھیلنا مقصود ہے کہ یار جسٹ انجوائے کرنا ہے، اب پکڑیں اور ان کو مچھلیوں کو۔ اچھا مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو صاحب یہ ہم شکار کرتے ہیں، ہم اتنے ماہر تو ہوتے نہیں اس طرح کے، جو ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں جن کو مسئلہ معلوم ہوا پھر پوچھتے ہیں، بولے ہمارے ہاں جو ہمارے کانٹوں میں پھنستی ہیں وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتی مچھلی، جو ہم لوگ ظاہر ہے کتنا کریں گے، ایک تو ہمیں ویسے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پانی میں جاتے بھی ہیں تو بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے اوپر سے ہی اس کو جو بھی پکڑنا ہے یا جیسے بھی ہم کریں تو، اور پھر اس کو وہ جو عام طور پہ آتی ہیں اس کے فش کی بات کریں تو وہ ہوتی ہیں بہت چھوٹی ہیں، تو اوورآل اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ غالب اس میں یہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو بہرحال کھیل کے طور پر ہی جو ہے وہ شکار کھیلنے کے لیے ہی جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بچنا ضروری۔ اچھا پرندوں کا کیا ہے؟ پرندوں میں بھی یہی ہے؟ پرندوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ہے، پرندوں میں بعض چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ چیز کھانا مقصود ہے اور وہ چیز مارکیٹ میں جو ہے میسر نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اور واقعی اسی کا گوشت ہی کھانے کے لیے کوئی جو ہے وہ جا رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں بھی کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کھیل کے طور پر ہی جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اب اس کے اندر جو ہے وہ یعنی اس کو گرانا ہی مقصود ہوتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ اسے اٹھانے بھی جو ہے وہ نہیں جاتے، وہ گر گئے کہیں وہ جا گر گیا کہ بھئی جو ہے وہ گر گیا، تو بات وہی ہے کہ بنیادی طور پہ جب آپ کی نیت ہی جو ہے وہ کھیلنا ہی ہے تو اپنے کھیل کے لیے کسی کی جان جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ لی جائے گی، پرندہ ہے ظاہر، پرندہ ہے یا جو ہے وہ مچھلی ہے تو بلا ضرورت جو ہے وہ جان نہیں لی ہے۔ ہاں ضرورت ہے، کھانا مقصد ہے، تو جس کی شریعت نے جان لینے کی اجازت دی ہے ان جانوروں کو شرعی طریقے سے جو ہے وہ شکار کر کے یا ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے ہی
شکار کر کے پھینکنا یہ تو بالکل جائز جی، اس کے اندر تو اسراف بھی ہے کہ آپ نے ایک چیز ہے جو کہ اب قابل استعمال ہے، یعنی وہ حلال ہو گئی ہے، اب آپ اس کو جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اب ہم کھا نہیں رہے، تو یہ ضائع کرنا ہے، اس اعتبار سے یہ اسراف کا بھی گناہ ان پر ہوگا۔ اچھا، بندوق سے جو یہ فائر کر کے شکار کیا جاتا ہے تو اس کے کوئی حلال ہونے کے جو جی، اس کا میں نے یہ بھی عرض کیا جواب میں کہ جو بندوق سے جو بھی جانور جو ہے وہ آپ کا اگر مر گیا تو اب وہ جو ہے وہ حرام ہے، اسے آپ نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر وہ زخمی ہوا اور آپ پہنچ گئے اور آپ نے پہنچ کر جب وہ زندہ تھا آپ نے اسے شرعی طریقے سے اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا تو اب وہ حلال ہو جائے گا۔ اب حلال ہو جائے گا۔ جی، آپ نے کبھی پرندہ ذبح کیا ویسے؟ یہ اس طرح کی کوئی کبھی نہیں، پرندہ تو ذبح نہیں کیا۔ اچھا، کوئی یعنی اس کو بھی ذبح کرنا ہوتا ہے یہ باقاعدہ؟ جی جی بالکل۔ مجھے بہت پہلے کی بات یاد ہے، میں تقریباً غالباً مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ 14-15 سال کی عمر کے نا، تو حفظ کرتا تھا جن دنوں میں، تو ہم کہیں گئے ہوئے تھے گاؤں میں کہیں، تو وہاں کسی نے اس طرح جو ہے وہ کر کے مجھے کہہ رہے آپ ذبح کریں، اور وہ جو میں نے ذبح کیا وہ چڑیا تھی غالباً یا اس طرح کوئی تھا پرندہ، تو وہ اتنی سی گردن تھی، وہ گردن ہی اتر گئی، یعنی اس کو ذبح کرنے لگے، اب اتنا تجربہ نہیں تھا کہ بھئی اس کو بالکل چھری لے کر اس کو ذبح کرنا ہے، تو وہ گردن ہی اتر گئی اس کی، تو وہ کہے نہیں یہ تو اب کھایا نہیں جا سکتا، یہ بات اس وقت ہمیں بھی ان چیزوں کا تو معلومات نہیں تھی، لیکن پھر کسی نے بتایا کہ نہیں بھائی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ذبح ہو گیا ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے، تو کیا ہوگا اس میں؟ جانور کو ذبح کرنے میں تو یہی ہے کہ اس کی گردن پوری الگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر گردن الگ ہو بھی گئی تو اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا یا مکروہ نہیں ہوگا، جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ جی، مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو ہمارا علاقہ ہے پرانی علاقے کا عشر کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ اس کے عشر کا کتنا حصہ ہے، جبکہ اس پہ جو خرچہ ہے وہ تمام پیمنٹ ہے۔ جی، عشر کے حوالے سے اگر ہم عشر کی بات کریں تو عشر کے جو 2 طرح کا عشر جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، 10% اور 5%۔ اگر جو ہے وہ آپ نہری پانی استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں، بارش کے پانی سے جو ہے وہ آپ کی فصل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، دریا کے پانی سے جو ہے وہ اس کو پانی دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں 10% جو ہے وہ آپ عشر ادا کریں گے۔ اور اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر جو ہے وہ پانی سے سیراب جو ہے وہ کیا ہے تو اب 5% عشر جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ اور یاد رہے کہ عشر جو ہے وہ تمام اخراجات سے پہلے جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلے تمام اخراجات مائنس کریں پھر جو آپ کو بیچ پروفٹ بچے آپ اس پر عشر دیں، نہیں، بلکہ عشر جو ہے وہ کل پیداوار پہ لازم ہے، سب سے پہلے عشر ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد بقیہ اخراجات یا آپ پروفٹ کی کیلکولیشن جو ہے وہ کریں گے، سب سے پہلے جو ہے وہ کل پیداوار کے اوپر عشر کی ادائیگی لازم۔ یعنی اس میں یہ اخراجات نہیں نکال سکتے لوگ، جو بات کہتے ہیں کہ پورے اخراجات ہم نکالیں اور محنت مزدوری جتنا کچھ ہے وہ نکالنے کے بعد پھر عشر دیں، ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں، یعنی زکوٰۃ اور اس میں کچھ فرق ہے؟ زکوٰۃ اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ لازم ہوتی ہے، یہ ہر پیداوار پہ لازم ہے۔ تو اگر سال میں آپ 2 پیداوار لگا رہے ہیں، 3 پیداوار آپ کی ہو رہی ہے اسی زمین سے، اگرچہ الگ الگ پیداواریں ہو رہی ہوں یا ایک ہی پیداوار آپ جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ لے رہے ہوں، تو ہر پیداوار پر علیحدہ جو ہے وہ عشر دینا ہوگا۔ اس کے بھی ظاہر ہے اپنے احکامات ہیں، آپ کی اپنی زمین ہے یا آپ نے اپنی زمین تو آپ کی ہے لیکن آپ نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، تو اب وہ جس نے فصل اگائی ہے جو اس کا فصل کا مالک ہے، عشر کے احکامات بھی اسی پر ہوں گے۔ آپ ٹھیکے کے پیسے جو لیتے ہیں وہ رقم اگر آپ کے پاس رکھی ہے، نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو پھر اس کے مطابق آپ کو رقم کی وہ جو زکوٰۃ کے احکامات ہیں وہ آپ کو سیکھنا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کفیل صاحب اگر دیکھا جائے پورے ملک کے اندر زکوٰۃ ظاہر کاروباری تجارتی معاملات یہ بھی اپنی جگہ بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر جو عشر کے احکامات ہیں یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی زمین کئی ایکڑوں پر مربع میل پر پھیلی ہوتی ہے نا، یعنی ایسے شخص کو ہی اگر وہ جا کر شرعی مسائل بتائے جائیں یا وہ خود سیکھنا تو ہے نا اس کے اوپر یہ چیزیں، تو بعض اوقات یعنی کتنا فائدہ دینی طور پر بھی
اسی طرح غربا کا بھی ظاہر ہے اسی میں فائدہ ہے۔ ان علاقوں کے اندر بھی کئی ایسے صحیح العقیدہ مدارس اور یہ سب چیزیں ہیں جن کا معاملات اس کے ذریعے بہت اچھے آسان انداز سے چل سکتے ہیں۔ اویئرنیس بہت ضروری ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ کئی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ جانتے جو ہے وہ نہیں ہیں، میرے خیال سے ان میں سے ایک عشر بھی جو ہے وہ ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اچھا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گاؤں دیہات میں رہنے والے ویسے ہی جو ہے وہ بسا اوقات دین سے جو ہے وہ دور جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور پھر خاص اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سنائی باتیں جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو ایک تو دیکھیں مقدار کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ ہے، اخراجات نکالے بغیر جو ہے وہ یہ سب سے پہلے ادائیگی ہوتی ہے، تو یوں اگر 10% یا 5% جو بھی عشر جو ہے وہ لازم ہو رہا ہے تو یہ کافی زیادہ مقدار جو ہے وہ بن جائے گی۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ 1,00,000 روپے کی اگر پیداوار ہوئی، یعنی اخراجات نکالے بغیر ڈائریکٹ ابھی جو پیداوار ہوئی ہے وہی 1,00,000 کی ہوئی ہے، تو اب اگر اس کے اندر یا تو جو ہے وہ آپ کو 10,000 کی جو ہے وہ عشر دینا ہے اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ نہری پانی سے یا دریا کے پانی سے جو ہے وہ سیراب کیا ہے، یا اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے کیا ہے تو آپ کو 5,000 روپے کا جو ہے وہ عشر دینا ہوگا، جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں 1,00,000 روپے کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ 2,500 روپے جو ہے وہ لازم آتی ہے۔ تو نصف عشر جو 5% ہوتا ہے وہ بھی گویا کہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ ڈبل ہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ 2.5% جو ہے وہ لازم ہے، تو یوں اس کی مقدار کے اعتبار سے بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر پیداوار جو ہے وہ بہرحال جیسا آپ نے بتایا کہ کئی لوگوں کی جو ہے وہ سینکڑوں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو یوں اس کے معاملے کے اندر بھی جانکاری بھی ضروری ہے اور آگاہی دینا بھی لوگوں کو ضروری ہے۔ وہ جانکاری یوں کہ جس کا مسئلہ ہے اس کو خود علم دین سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جن کے تک یہ بات نہیں پہنچی ہمیں بطور مبلغ دین جو ہے وہ ان تک یہ احکامات جو ہے وہ پہنچانے چاہیے۔ اس حوالے سے مختصر سا جو ایک رسالہ ہے عشر کے احکام مکتبۃ المدینہ کا، ایسے مواقع کے اوپر اس کا سمجھے ایک طریقے سے لنگر رسائل ہونا چاہیے کہ وہ جگہ جگہ پر تمام جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم عام دیکھتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے اور بہت بڑے امیروں کو زکوٰۃ کی پرواہ نہیں، تو کچھ پیسے زکوٰۃ کے نام پہ دے دیتے ہیں، پوری کیلکولیشن کبھی نہیں کرتے وہ۔ یہاں بھی شاید ایسا ہی ہوگا کہ عشر کے اندر جس کی تھوڑی سی زمین ہے وہ بیچارہ تو ڈر کر جو ہے نا وہ اللہ پاک کی راہ میں دے رہا ہے کہ یار میری جو ہے نا وہ کھیتی سلامت رہے، لیکن جن کی سینکڑوں اس کے اوپر مربوں پر پھیلی ہوئی ہے وہ اس کی پراپر کیلکولیشن نہیں، وہ ویسے تو کچھ اپنے ہی کام کرنے والوں میں تو کچھ نہ کچھ وہ بانٹ دیتے ہوں گے کہ بھئی یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، لیکن ایک پراپر کیلکولیشن کر کے اس کا عشر وہ شاید جو ہے وہ ادا نہیں کرتے ہوں گے، جبکہ وہ ادا کرنا ضروری ہے، اور ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ یا صدقے کا معاملہ یہی ہے کہ آپ جتنا راہ خدا میں دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے مال میں برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ اور یہ عشر زکوٰۃ کی طرح ہے باقاعدہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ایسے لوگ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں یعنی رمضان میں دیا یا دوسرے یہ، لیکن یہ جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر فصل پر جو بھی فصل ہے اور اس پر عشر کے احکامات ہیں، تو میں ایسے ناظرین سے کہوں گا اور ایسے وہ افراد کے جو ذمہ دار ہیں اور جن کے پاس زمینیں ہیں ماشاءاللہ آپ یہ سب کام کرتے ہیں، تو آپ کو ان معاملات کے اندر بھی یہ ضرور غور کرنا ہے اور یہ شرعی احکامات بھی آپ نے سیکھنے ہیں۔ جب فصل اگ رہی ہوتی نا کفیل صاحب، میں کہتا ہوں ان کا وہ مال ہے کہ جو بالکل دھڑلے سے میدان میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب فصل اگنے کے قریب ہے تو پھر یہ اس کے مطابق اگر دھوپ کی ضرورت ہے تو یہ لوگ بھی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ دھوپ سورج نکلے، دھوپ آئے، بھلے گرمیوں کے جب موسم ہوگا تو کئیوں کے لیے گرمی اذیت تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لیکن ان کے لیے وہ نعمت ہے۔ گندم پکنی ہے تو وہ گرمی جب تپش نہیں ہوگی تو وہ صحیح طرح پکنی ہے، تو ان کا مال ایک طرح کا بالکل جسے کہنا چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے، اور یہ دعائیں کرتے ہیں، ظاہر ہے اس طرح۔ اچھا جب کبھی بارش یا موسم آندھی یا اس طرح کا ہو جائے تو ظاہر ہے ان کا مال بھاری ہے، تو یہ اللہ سے ہی لو لگاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان معنوں میں یہ کہتے ہیں کہ جب بارش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو یہ کہتے ہیں یا اللہ پانی آ جائے اور پانی ملے، تاکہ ایک دفعہ کھل کر فصلوں کو جو خرید کر ڈالتے ہیں پانی لگاتے ہیں وہ بھی ایک محدود پیمانہ ہوتا ہے، لیکن بارش سے جتنی زمین زرخیز ہو جاتی ہے
یہ ابھی سیلاب سے جو گزرے ہیں، یعنی اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو سیلاب کا پانی، یعنی ہے تو آزمائش اور یہ سب معاملات ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسی ایسی زمین جو بنجریں ہو چکی ہوتی ہیں زمین، اس کو بھی آباد کاری کر دیتا ہے. یعنی پانی ایک عرصے تک جب ٹھہرا رہا تو اس کے بعد زمینیں وہ فائدہ پہنچانے والی بن جاتی ہیں. اور آج بھی ایسا ہی ہے، جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں اس آزمائش سے تو ان کی زمینوں کے اندر بہت یہ برکت آ جاتی ہے خاص طور پر ہی. تو یہ اس وقت ساری دعائیں کرتے ہیں یہ ہر معاملے کے اندر، لیکن جب ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو پھر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دونوں میں فرق اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ کے اندر اور عشر کے اندر تو فرق بھی واضح نظر آتا ہے. اگر ان کی مقدار میں فرق ہے نا، یا ان کے بعض احکام میں فرق ہے، تو اسی اعتبار سے اگر ان کے نفع کا فرق دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جی، ایک آدمی جو اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ 15%، 20%، 25% جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نفع جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہوگا، جس میں اس کی اپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے ساتھ کیپٹل محنت کے اعتبار سے دیکھیں تو جبکہ آپ یہاں پر اگر زمین کے اعتبار سے دیکھیں نا، تو ویسے تو دیکھیں عام تجارت بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس میں بھی نفع اللہ کے حکم سے ہی بندے کو جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ کا حکم تو ہر جگہ ہی شامل حال ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اگر کوئی ایک اناج کی بوری جو ہے وہ گندم کی بوری جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، اگر وہ 20,000 روپے کی بھی بوری ہے، مجھے نہیں پتہ کتنے کی ہوتی، اور وہ جو ہے وہ چھینٹ رہا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو ملے گا کتنا؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف 1,00,000 روپے مل جائے گا، یعنی اس سے وہ ڈبل ٹرپل جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جو اس کی فصل سے جو اس کو آمدنی ہوگی وہ ہوگی. تو یوں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ 5% یا 10% اخراجات نکالے بغیر ہے. اچھا، وہ جو نکالنا ہے مقصد ہے، یعنی میں آپ سے کوئی چیز خرید و فروخت کر رہا ہوں تو ایک اعتبار سے میری اور آپ کی ڈیلنگ ہے. یہاں زمین سے نکلوانا ہے جو آپ کے بس کی چیز ہی نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی چاہے گا تو ہوگا. اللہ ہی چاہے گا تو ہوگا. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ بارش کا معاملہ، دھوپ کا معاملہ اور مختلف ہواؤں کے روکنے کا معاملہ، یہ سب چیزوں کے اندر گویا کہ رب تعالیٰ آپ کا جو بھی مال ہے نا وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ جو ہے وہ سپرد جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو حقیقتاً یعنی اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس میں آپ کی جو بھی محنت ہے اس چیز کے نکلوانے کے اندر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اور آپ نکلوا نہیں سکتے. تو رب کا حکم ہی ہے، وہی تمہارے لیے جو ہے وہ کھیتیوں کو جو ہے وہ اگاتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کے اوپر جب بندے کا جو ہے وہ ایمان کامل ہوگا نا تو یہ سوچے گا سب کچھ تو رب کے ہی دیا ہوا ہے، اس کا حکم نہیں ہوتا تو میری کھیتی اگتی ہی نہیں، یا وہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بڑی اگ جاتی ہے، لہراتی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ ہوا یا بارش سے ملیمٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس شکرانے میں ہی اس عشر کو پورا ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، بہت اچھی ترغیب کے طور پر بھی باتیں، تو اس پہ ہمیں سب کو سنجیدگی سے دیکھنا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں باقاعدہ ایک عشر کی مجلس ہمارے اسلامی بھائیوں پر باقاعدہ ایک کمیٹی جسے کہیں کہ وہ باقاعدہ اس پر ورک کرتی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ اس پر جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اور مختلف اسلامی بھائی ہیں وہ گاؤں گاؤں جا کر فصل جب بھی فصلیں اترتی ہیں تو وہ جاتے ہیں، اویئرنیس بھی دیتے ہیں اور عشر ان سے وصول بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ اپنے دعوت اسلامی کے اس دینی تحریک کے ساتھ آپ ضرور تعاون کیجیے. آپ کے ہاں جو جامعات ہیں آپ ان کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں، جو بھی وہاں پر آپ کے ہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز قائم ہیں آپ وہاں آپ جائیے، رابطہ کیجیے. تو انشاءاللہ آپ کا بھی آپ نے تو دینا ہی ہے، اللہ کی راہ میں دیں گے تو دینی کاموں میں معاون بنیں گے تو انشاءاللہ اور فوائد بھی اس کے حاصل ہوں گے. بڑھتے ہیں، ہمارے ٹیم نے ایک کوئی پیکج تیار کیا ہے سوال کی صورت میں، دیکھتے ہیں اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے. السلام علیکم واسی بھائی، کیا حال ہے؟ سلام کیسے؟ علیکم. خیریت سے؟ کہاں تھے اتنے دنوں بعد بس ملاقات ہوئی؟ بیٹھے. دعائیں. اور واسی بھائی کیا ہو رہا ہے آج کل؟ رین بھائی کافی دنوں بعد آئے آپ. بس ایک ضروری کام سے آؤٹ آف سٹی گئے ہوا تھا. تم بتاؤ کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل ایک کمپنی کے لیے مارکیٹنگ ایجنٹس کی حیثیت سے زبردست کام کر رہا ہوں میں. ماشاء اللہ، کمپنی کے ساتھ جاب کر رہے ہو تو اچھی بات ہے. زبردست کیا مطلب؟
कंपनी प्रोडक्ट्स के लिए रिव्यूज देने और रिव्यूज के बदले रकम अदा करने की डील हुई है। रिव्यू देने के लिए रकम अदा करने की डील? मैं कुछ समझा नहीं। शयान भाई मैं आपको बता दूं, बड़ा ही ज़बरदस्त काम है ये। मेरी माने आप भी ये काम शुरू कर दें। मैं इसी कंपनी से आपके लिए भी बात कर लूँगा। का मतलब ये हुआ जितने अकाउंट होंगे कस्टमर को वो प्रोडक्ट ऑनलाइन उतनी ही बार खरीदनी होगी। यही तो असल गेम है शयान भाई। एक बार डील हो जाने के बाद कस्टमर अपने दीगर अकाउंट से कंपनी से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, दीगर अकाउंट से कोई खरीदारी नहीं होती और ना ही वो कंपनी को कोई कीमत अदा करता है, और मगर रिव्यूज देने के लिए उसके दूसरे अकाउंट्स में और प्रोडक्ट की खरीदो फरोख्त जारी की जाती है। ये तुम क्या बात कर रहे हो वासिफ? ये तो धोखा है। एक जो प्रोडक्ट फरोख्त ही नहीं होती उसको कस्टमर के लिए फरोख्त शुदा बताया जाता है और कंपनी से रकम लेकर उस पर झूठे रिव्यू लिखे जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आजकल तो अक्सर कंपनियां फेक रिव्यूज जनरेट करवाती हैं। माजरत के साथ जानबूझ के गलत काम करना जायज नहीं है। मुझे लगता है तुमको मुफ्ती साहब से शरई रहनुमाई ले लेनी चाहिए। रुकिए, परेशान ना हो, मदनी चैनल पेश कर रहा है प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जिसमें आपकी रहनुमाई करेंगे मुफ्तियानी कराम। आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं। जी क्या फरमाते हैं? बस ये तो लगे हुए हैं ठक 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 करके और दिन रात एक ही चीज़ को। आजकल के नौजवानों को जो है वो डिजिटलाइजेशन के अंदर जो है वो बड़ी इंटरेस्ट है और उसके अंदर कई लोग जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो मसरूफ़ नज़र आते हैं और उसके ज़रिए पैसा भी जो है वो कमा रहे हैं, जिसका एक ये तरीक़ा भी जो है वो है कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। तो अब उस मार्केटिंग में अपनी प्रोडक्ट को रैंक वाइज जो है वो अप करने के लिए या जो शॉपिंग की ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं उनमें फ़र्स्ट पेज पर आपकी जो वेबसाइट है वो उस वक्त आएगी जब उसकी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल हुई हों और उसकी जो रैंकिंग है वो प्रोडक्ट के रिव्यू के एतबार से कि जनाब आप 5 स्टार आपको कितने लोगों ने जो है वो दिया है, 4 स्टार कितने लोगों ने दिया है, या कितने लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू जो है वो टाइप कर रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार राइज है। अब उसका मकसद क्या होता है कि जब ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादा स्टार्स जो है वो आपको देते हैं तो कोई भी कस्टमर आता है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है देख करके, यार इतने सारे इसके स्टार्स हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ठीक है। या ये होता है कि वो लोगों के कमेंट्स पढ़ता है तो वो मुतमईन हो जाता है कि हाँ यार 10 लोगों ने भी चीज़ ख़रीदी है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, तो चलो मैं भी जो है वो ले लेता हूँ। हालांकि हकीकतन कई जगहों पर ऐसा नहीं होता, वहाँ यही फ़ेक जो है वो रिव्यू का निज़ाम जो है वो लाया जाता है और इसके लिए पीछे एजेंसीज़ जो है वो हायर की जाती हैं और एजेंसीज़ जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल जो है वो नौजवानों को हायर करती हैं कि भाई तुम अपने 10 अकाउंट मुख्तलिफ़ जो है वो नंबरों से या मुख्तलिफ़ ईमेल आईडी से जो है वो बना लो और इस प्रोडक्ट के ऊपर जाकर जो है वो तुम परचेजिंग जो है वो करो और पेमेंट बसा औक़ात हो जाती है और इनके अकाउंट में वापस आ जाती है, या तो ये सूरत होती है या बसा औक़ात जो है वो पेमेंट होती ही नहीं, वो कैश ऑन डिलीवरी जो है वो करके जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मंगवा लेता है और ना डिलीवरी होती है और ना ही जो है वो कैश देना जो है वो पड़ता है और फिर ये वहाँ पर जाकर कमेंट्स के अंदर अच्छे कमेंट्स जो है वो लिख देता है, जी जनाब मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की है, बड़ी अच्छी है वगैरह वगैरह। हालांकि ये तमाम बातें जो है वो झूठ पर मुश्तमिल होती हैं। शरन ऐसा जो है वो करना जायज़ नहीं है कि झूठ बोलना इस्लाम में हराम है। और फिर ये चीटिंग है, धोखाधही है कि एक चीज़ जो चीज़ लोगों को जो है वो लीड करती है उस चीज़ की परचेजिंग की तरफ, उसके अंदर ही आप चीटिंग कर रहे हैं कि उस चीज़ को 10 अफराद ने ख़रीदा ही नहीं है, ख़रीदा एक ही बंदे ने है, या हो सकता है एक ने भी नहीं ख़रीदा, लेकिन आप जो है वो 10 अफराद की जो है वो गोया कि शो कर रहे हैं कि नहीं हमारे 10 कस्टमर्स हैं, इन्होंने ये मुतमईन है, आप भी ख़रीद लीजिए। तो हालांकि ना उन 10 कस्टमर ने ख़रीदा है ना वो मुतमईन है। अच्छा, कई दफ़ा इसके अंदर दारुल इफ्ता में हमारे पास बिलमुशाफ़ा भी कई लोग जो है वो इस तरह के सवालात पूछने आते हैं कि भाई प्रोडक्ट हमारी जो है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ख़राब है या किसी को शिकायत। आपकी प्रोडक्ट अगरचे 100% नहीं 110% जो है वो अच्छी हो, जब भी आप उसके ऊपर फेक रिव्यू की तरफ नहीं जा सकते। अब उसमें कई लोगों का ये होता है कि जनाब हम नहीं जाएंगे तो दूसरे लोग जाएंगे, इस तरह उनकी जो प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो आ जाएगी। तो देखें, अगरचे दूसरे मार्केट के अंदर जो है वो झूठ बोल रहे हों या धोखा जो है वो दे रहे हों, ये बात
آپ کے لیے اس چیز کو جائز نہیں کر دے گی کہ آپ بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولیں یا جو ہے وہ آپ دھوکہ دیں. ان کا جو بھی غلط فعل ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کے اس غلط فعل کی وجہ سے آپ کا غلط فعل کرنا جائز نہیں ہو جائے گا. تو اس طرح جو ہے وہ فیک ریویوز کرنا یا فیک جو ہے وہ ریٹنگ جو ہے وہ دینا یہ جائز نہیں ہے. اس سے بچنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور اس کے بدلے میں یہ جو آپ آمدنی حاصل کر رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں. یعنی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو دھوکے میں مبتلا بھی کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ، اور یہ کمپنیاں دیں گی اسی لیے. یعنی کہ یہ تبھی تو لوگ آج کل ہوتا ہے کہ ہر ویڈیو دیکھ کر لوگ کمنٹس کی طرف جاتے ہیں کہ پہلے وہ دیکھ لیں، اور اس میں طرح طرح کے لوگ اس طرح کی خرید کر ہی ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے سارے تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ہر ایک کی بات نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں یا جو کمپنیز والے اس طرح کے لوگوں کو یہ رولز بناتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی گناہ گار ہیں. اسی طرح جو پیچھے ایجنسیز ہیں جو انہیں جو ہے وہ ہائر کر رہی ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہیں. یہ فقط یہ ایک پروڈکٹ ہی نہیں، 10 قسم کی سمجھے ڈیجیٹلائزیشن میں کئی اس طرح کی چیزیں ہیں. مختلف ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ کو رینکنگ پہ لانے کے لیے یا ان کی جو ہے وہ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ان پہ بھی اسی طرح جو ہے وہ فیک ویوز جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں، فیک جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کمنٹس جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. یہ جائز نہیں ہے، کرنے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کروانے والوں کے لیے بھی جائز نہیں. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس تقریباً 3 لاکھ روپے سے کچھ زائد رقم ہے جو 10 سال سے گھر کے لیے جمع کر رہی ہوں، خاتون کی طرف سے کسی میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، تو کیا اس رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ میرے والد کی وفات ہو چکی ہے اور ہم خود رینٹ پر رہتے ہیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور آپ کے والد صاحب کی کامل بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. کیا کہتے ہیں آپ اس طرح کے معاملات؟ بعض اوقات جب خواتین کے پاس یا کوئی بیوہ عورت ہوتی ہیں یا جن کے والد بھائی نہیں ہیں، اماؤنٹ تو ہوتا ہے زکوٰۃ کے طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو سامنے اتنے مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگرچہ آپ نے گھر خریدنے کے لیے جو ہے وہ رقم جمع کر رہے ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں، حج فرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ رقم جمع کر، الغرض اس طرح کے کسی بھی کام کے لیے آپ رقم جمع کر رہے ہیں، تو یہ رقم جب تک استعمال میں نہیں آئی یہ آپ کی ملک پہ ہے، اور اس پر سال گزرے گا، نصاب کی مقدار میں رقم ہوگی تو آپ کو زکوٰۃ دینا بھی لازم ہوگی. تو لہٰذا 3 لاکھ روپے بالکل جو ہے وہ نصاب سے زیادہ جو ہے وہ رقم ہے. تو اگر کوئی قرضہ وغیرہ ان کے اوپر نہیں ہے تو بہرحال ان کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی، اور پچھلے سالوں میں بھی جو زکوٰۃ نہیں دی تو ان کے سالوں کی بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے. یعنی جب نصاب اس کا جب نصاب تھا، اور اس میں جو تاخیر ہوئی اس کے لیے توبہ بھی کریں. اب اس میں کئی دفعہ ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ابھی 1 لاکھ روپے ہم نے جمع کیے ہیں بڑی مشکل سے، اب اس میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ دے دیں گے. تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ 2,500 روپے 1 لاکھ کے مقابلے کے اندر ایک معمولی رقم ہے، اور پھر آپ اس نیت سے دیں کہ اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کا جو ایک مقصد ہے اس میں آپ کو کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اور وہی بات کہ وہ 2,500 جانے سے جو ہے وہ آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا، ورنہ آپ نے وہ 2,500 اس میں رکھے اور خدا نخواستہ وہ چوری ہو گئے پورے 1 لاکھ روپے، تو اب آپ کیا کر لیں گے؟ تو لہٰذا اپنی خوشی سے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. انشاءاللہ وہ چند پیسے جانے سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ برکت ہی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا، پچھلی ساری زکوٰۃ ادا کر کے تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اب انہوں نے مکان لینا ہے تو بھئی رہائش کی نیت سے رہنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے یہ اماؤنٹ دے کر کہیں پلاٹ وغیرہ لے لیں، اور پھر اس کی جو بھی قسطیں چلتی رہیں، اپنے ساتھ ساتھ یہ چلاتے رہیں. جی، یہ پاسبل؟ پچھلی زکوٰۃ کا تو معاملہ جدا ہے، وہ تو ان کو دینی ہی ہوگی. ہاں، کوئی بھی شخص ایسا کرنا چاہ رہا ہے تو وہی بات ہے کہ وہ سمجھے ادھار پر کوئی چیز جو ہے وہ خرید لیتا ہے، کہ اس کے پاس 3 لاکھ روپے جمع ہوئے یا 1 لاکھ روپے جمع ہوئے، اس نے کسی چیز کا جو ہے وہ سودا کر کے وہ پیسے جو ہے وہ دے دیا انہیں، اور اب اس کے اوپر مثال کو 10 لاکھ روپے کی چیز خرید لی 1 لاکھ روپے دے کر، تو اب 9 لاکھ روپے ان کے اوپر جو ہے وہ قرضہ ہو گیا. اب وہ پیسے جمع کر کے اپنے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے جو ہے وہ، یعنی 9 لاکھ روپے جو باقی ان پر قرضہ ہے وہ ادا کر دیں. تو جب کوئی چیز آپ خرید لیں گے تو اب
وہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تو اس پر زکوٰۃ نہیں. ہاں اگر آپ نے وہ پلاٹ بھی بیچنے کے لیے خریدا ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی زکوٰۃ, وہ مال تجارت بن جائے گا. مال تجارت بن جائے گا. صحیح. مدنی چینل دیکھتے رہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.